له مطابقة وعلى جزئه تزمن وعلى الخارج التزام ولا بد فيه من اللزوم عقلا أو عرفا وتلزمهما المطابقة ولو تقديرا ولا عكس. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. منطق کا موضوع ہے معرف اور حجت. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ معرف بھی من قبیل المعانی ہے اور حجت بھی من قبیل المعانی ہے. ٹھیک ہے. لہذا منطقی من حیث ہوا منطقی، اس کی گفتگو اور بحث معانی سے ہوگی، الفاظ سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پر معنی کی بحث آئے، لیکن معنی کی بحث نہیں لائے، دلالت کی بحث لائے. کیوں؟ اس کی وضاحت شارح کرے گا، شرح میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے. یہاں پر ہم متن کا خلاصہ جانتے ہیں. متن کا خلاصہ یہ کہ لفظ کی دلالت معنی موضوعہ کے کل پہ ہوگی، جز پہ ہوگی، خارج لازم پہ ہوگی. تو جو ہے آپ کی آپ دیکھیں کہ مثلا انسان کو وضع کیا گیا حیوان ناطق کے لیے. کس کے لیے؟ حیوان ناطق کے لیے. حیوان ناطق ہے انسان کا موضوع. حیوان ناطق انسان کا کیا ہے؟ تو انسان کی حیوان ناطق مکمل پہ دلالت، ان میں سے ایک حیوان پہ یا ایک ناطق پہ دلالت، یا حیوان اور ناطق سے ہٹ کر کسی ایسے معنی پر دلالت جو حقیقت سے خارج ہے، موضوعہ سے خارج ہے لیکن موضوعہ کو لازم ہے. یہ تین احتمالات ہیں دلالت کے اندر. ٹھیک ہو گیا. تو لفظ کی دلالت معنی موضوعہ کے کل پہ، تمام پہ، اسے مطابقت کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اس کے جز پہ، انسان کی دلالت حیوان پہ، انسان کی دلالت انسان پہ، یہ تضمن ہے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. انسان کی دلالت معنی موضوع لا کے خارج پہ، کوئی بھی معنی خارج لازم کر لیں، کاتب کر لیں، کچھ بھی کر لیں، جو چیز بھی اس کو لازم ہو، اس پہ جو دلالت ہے یہ التزام ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا. لفظ کی دلالت معنی موضوعہ کے کل پہ، تمام پہ مطابقت ہے، جز پہ تضمن ہے، اور خارج لازم پر التزام ہے. اتنی بات آپ کے ذہن میں آ گئی. معنی کریں گے لفظ کی دلالت اس کے تمام پر جس کے لیے وضع کیا گیا مطابقت ہے، اور اس کے جز پر تضمن ہے، اور خارج پر التزام ہے. پہلے فرمایا وَعَلَى الْخَارِجِ التزام، وَعَلَى الْخَارِجِ التزام. خارج پہ جو دلالت ہے یہ التزام ہے. آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، مزید بات ہم شرح میں کریں گے. لفظ کی دلالت معنی موضوعہ کے کل پہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وضع اس کے لیے کیا گیا، ایسے نہیں ہے. معنی موضوعہ کے جز پہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے جس کے لیے وضع کیا گیا اس کا یہ جز ہے. تعلق بنا نا؟ وہ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جو خارج ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لفظ کو وضع کیا گیا اس معنی کے لیے، وضع اس کے لیے کیا گیا، تعلق بنا، دلالت سمجھ میں آتی ہے. بھائی دلالت کرے گا. اسی کا جو جز ہے اب بھی تعلق ہے، اب بھی دلالت سمجھ میں آتی ہے، کرے گا کیونکہ معنی موضوعہ کا جز ہے. اب ایک باہر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ اس پہ دلالت کرے گا؟ نہیں سمجھے؟ اس کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے کہ اس پہ دلالت کرے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اس کے ساتھ رابطہ تو بنتا تو نہیں ہے. اس پہ کیوں جا کے دلالت کر رہا ہے؟ دلالت کے لیے کوئی کسی
تعلق کا وجود ضروری ہے، جس کے لیے وضع کیا گیا اس کے لیے اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، جس کا جو موضوعہ کا جز ہے اس کے ساتھ بھی تعلق ہے، جو سرے سے خارج ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس پہ دلالت کیسے کرے گا؟ نہیں سمجھیو؟ سوال آیا ذہن میں؟ یہ سوال ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا وَلَا بُدَّ فِيهِ من اللزوم عقلاً وعرفاً۔ بات یہ کہ ہم نے مطلق خارج تھوڑی بولا ہے، ہم نے مطلق خارج تو نہیں بولا، ہم نے بولا ہے وہ خارج کہ اس خارج میں اور معنی موضوع لہ میں لزوم پایا جائے۔ کیا معنی موضوع لہ میں لزوم پایا جائے؟ یہ لزوم تعلقی تو ہے۔ ہاں آگے لزوم دو طرح کا ہوگا، ایک لزوم عقلی ہوگا، ایک لزوم عرفی ہوگا۔ عقلی اور عرفی کی وضاحت سیارے کرے گا، نہیں سمجھے؟ لیکن لزوم ضروری ہے، یہی تعلق ہے جس بنیاد پر یہ کرے گا، دلالت کرے گا، نہیں سمجھو؟ اعتراض ہم نے کیا کیا تھا؟ اعتراض ہم نے کیا بھئی اس خارج پر دلالت کیسے کرے گا جس کے لیے وضع کیا گیا اس کے ساتھ تعلق ہے، جو اس کا جز ہے اس کے ساتھ تعلق ہے، یہ جو سرے سے خارج ہے اس کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے۔ جب تعلق نہیں ہے تو اس پہ دلالت کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے انہوں نے فرمایا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ اللزوم، یہاں لزوم ضروری ہے۔ یہ لزوم کیا ہوگا؟ اس لزوم کی بنیاد پہ آپس میں تعلق بنے گا، تعلق بنے گا تو دلالت پائی جائے گی۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات آئی ذہن میں؟ اس مقام کی اس انداز میں ایک تقریر، ایک اور انداز میں اس مقام کی تقریر آپ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ تو جو ہے شاہ صاحب، اس نے کہا کہ معنی موضوعہ کے کل پہ تمام پہ مطابقت ہے، جز پہ تضمن ہے، خارج پہ التزام ہے، اس پہ آپ سوال نہ کریں، ٹھیک ہے؟ وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ اللزوم عقلاً، یہ بغیر سوال کے بطور افادہ ذکر کریں، بطور فائدہ ذکر کریں۔ کیسے؟ کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ دلالت کی تین قسمیں ہو گئیں، مطابقی، تضمنی، التزامی۔ یہ دوسرا انداز ہے تقریر کا۔ دلالت کی تین قسمیں ہیں، مطابقی، تضمنی، التزامی۔ دلالت مطابقی میں کوئی اضافی شرط نہیں ہے، دلالت تضمنی میں کوئی اضافی شرط نہیں ہے، دلالت التزامی میں ایک اضافی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ معنی موضوعہ اور معنی مدلول، معنی موضوعہ اور معنی مدلول خارج، ان دونوں کے بیچ لزوم ضروری ہے۔ یہ اضافی شرط ہے تو اس کو بیان کر رہے ہیں، سمجھے بات کو؟ اب وہ اعتراض جو اب نے کیا ہم نے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ دلالت مطابقی، دلالت کی تین قسمیں ہو گئیں، مطابقی، تضمنی اور التزامی۔ مطابقی میں کوئی اضافی شرط نہیں، تضمنی میں کوئی اضافی شرط نہیں، التزامی میں اضافی شرط ہے، اور وہ کون سی؟ اور وہ یہ کہ دلالت التزامی میں ضروری ہے کہ معنی موضوعہ اور معنی مستعمل فی، ان دونوں کے بیچ آپس میں لزوم پایا جائے۔ تاکہ لزوم کی دو قسمیں ہیں، عقلی اور عرفی۔ توجہ ہے؟ سمجھے بات کو؟ اس انداز میں آپ تقریر کریں، یہ تقریر کریں گے تو اس پر پھر سوال وارد ہوگا۔ سوال کیا؟ کہ اس کی کیا وجہ؟ جب دلالتیں تین ہیں، مطابقی، تضمنی اور التزامی، مطابقی میں اضافی شرط نہیں ہے، تضمنی میں اضافی شرط نہیں ہے، تو التزامی میں اضافی شرط کیوں ہوئی؟ نہیں سمجھے؟ التزامی میں اضافی شرط کیوں ہے؟ یہ سوال، تو اس کا جواب وہی دیں گے جو پہلے ہم نے اعتراض بنایا تھا۔ وہ کیا بات؟ یہ کہ دلالت کے لیے تعلق ضروری ہے۔ مطابقی میں تعلق تو ہے، اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، تضمنی میں بھی تعلق ہے اس لیے کہ موضوعہ کا جز ہے، التزامی جو کہ ہوتی ہے خارج پہ، جب التزامی ہے خارج پہ تو اب اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، جب تعلق نہیں ہے تو دلالت نہیں ہو سکتی۔ وہ تعلق بنانے کے لیے یہ لزوم کا تعلق ضروری ہے تاکہ اس میں دلالت کر پائے، اس لیے یہاں پر اضافی شرط ہے۔ نہیں سمجھو بات؟ جس کو ہم نے پہلے اعتراض بنا کے اس کو جواب بنایا، جی، تو وہی گفتگو اگر دوسرے انداز میں کی جائے تو وہ جو اعتراض ہے وہ یہاں جواب کے مقام پہ آ جائے گا۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اور ضروری ہے اس کے اندر، جس کے اندر ہی کا مرجع ہے التزام،
توجہ ہے، کیونکہ ہی کا مرجع دلالت تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ولا بد فی ہی میں ہی کا مرجع دلالت نہیں ہو سکتا، فی ہا ہونا چاہیے تھا اگر دلالت ہوتا تو، سمجھے بات کو؟ اب دلالت نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بعد تین چیزیں مطابقت، تضمن، التزام، مطابقت بھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی مؤنث ہے، رہ گئے دو، تضمن اور التزام۔ اپنی جگہ احتمال ہے لا بد فیہ میں ہی کا مرجع تضمن ہو، لیکن اس کو وہ مرجع نہیں بنے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بعید ہے، یہ قریب ہے التزام، اس کو مرجع بنانے کی کوئی وجہ نہیں ہے تضمن کو، سمجھے بات کو؟ یا تو مقسم اول ہوتا، ہم کہتے دلالت کی بات ہو رہی ہے تو لہذا لا بد فیہ یعنی لا بد فی الدلالت ہے، اگر ضمیر مؤنث کی ہوتی تو مسئلہ یہ کہ اگر مقسم اول ہوتا تو پھر بھی ضمیر اس کی طرف لوٹ جاتی، نہ مقسم اول ہے نہ قریب ہے تضمن، نہ مقسم اول ہے نہ اس کے قریب ہے ضمیر کے مرجع کے، ضمیر کے نہ ضمیر کے قریب ہے نہ مقسم اول ہے، لہٰذا یہ ضمیر کا مرجع نہیں بن سکتا۔ بنے گا کیا؟ مقسم اول تو یہاں بن نہیں سکتا کیونکہ وہ مؤنث ہے، رہ گیا کیا؟ التزام، یہی ضمیر کا مرجع ہے، لا بد فیہ اے لا بد فی الالتزام من اللزوم، توجہ ہے؟ پھر لزوم کی دو قسمیں ہیں، ایک عقلی اور ایک عرفی، یہ اصل میں عقلاً اور عرفاً یہ بھی اعتراض کا جواب ہے، کیونکہ شارح گفتگو کرے گا، اس سے میں یہاں پر وہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا جو شارح کرے گا، توجہ ہے آپ کی؟ اور ضروری ہے التزام میں لزوم عقلی یا عرفی، اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ دلالتیں ہو گئی ہیں تین، مطابقت، تضمنی، التزامی۔ اب یہ نسبت بیان کرتے ہیں ان دلالتوں کے بیچ، ذہن میں رکھیں نسبت ہوتی ہے دو چیزوں میں، تو یہ تین چیزوں میں کیسے نسبت کریں گے؟ تو جو ہے نسبت دو چیزوں میں ہوتی ہے تو تین چیزوں میں نسبت کیسے بنائیں گے؟ تو تین چیزوں میں یوں بنائیں گے کہ دو کو ادھر رکھ کے ایک کو ادھر رکھ کے، اب یہ مجموع میں نحس المجموع ایک چیز ہو گئی، دوسری یہ ہوگی، ادھر رکھی مطابقت، مثلا یہ تضمن اور التزام دونوں رکھ لیے۔ اب نسبت، کیونکہ نسبت دو چیزوں میں ہوگی، ٹھیک ہے، تو نسبت دو چیزوں میں ہوگی تو ادھر مطابقت ہے، ادھر تضمن اور التزام دونوں ہیں، ایک یوں بھی آپ کر سکتے ہیں اور یوں بھی کر سکتے ہیں، ادھر مطابقت ہے ادھر اکیلی تضمن ہے، پہلے نسبت دیکھ کے پھر کہا ادھر مطابقت ہے اکیلا التزام ہے، نسبت دیکھی، جب دونوں نسبت دونوں میں ایک ہی تھی تو وہ اکٹھے بیان کر دی وَتَلْزَمُهُ الْمُطَابَقَةُ، نہیں سمجھو بات، ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال نسبت ہوتی ہے دو چیزوں کے بیچ، تو یہاں پر یا رکھیں گے ادھر مطابقت، ادھر مجموعے کو رکھیں گے، تضمن التزام کو مجموعہ نحس المجموع، یا ادھر مطابقت ادھر تضمن پہلے، پھر مطابقت پھر التزام، لیکن چونکہ دونوں مرحلوں میں نسبت ایک ہی نکلی تھی، اس لیے نتیجہ میں اکٹھے بیان کر دیا، بھئی ادھر یہ ہو ادھر یہ ہو تو نسبت فلاں بنے گی، حالانکہ دیکھیے الگ الگ تھی، تو جو ہے تو نسبت کون سی ہوگی ان کے بیچ؟ آپ ذہن میں رکھیں انہوں نے جس انداز میں نسبت بیان کی، کہا کہ تضمن پایا جائے تو مطابقت ضرور ہوگی، التزام پایا جائے تو مطابقت ضرور ہوگی، مطابقت پائی جائے تو تضمن ضروری نہیں، مطابقت پائی جائے تو التزام ضروری نہیں، اتنی بات سمجھے؟ تضمن پایا جائے تو مطابقت ضروری، التزام پایا جائے تو مطابقت ضروری، مطابقت پائی جائے تو تضمن ضروری نہیں، مطابقت پائی جائے تو التزام ضروری نہیں، بات آپ سمجھ رہے؟ اس کی مثال سمجھے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے یہ نسبت کون سی ہے۔ انسان پایا جائے تو حیوان ضروری، فرس پایا جائے تو حیوان ضروری، حیوان پایا جائے جی گدھے کی صورت میں تو انسان ضروری نہیں، حیوان پایا جائے ہاتھی کی صورت میں تو گھوڑا ضروری نہیں، تو وہاں نسبت کون سی بنتی ہے انسان اور حیوان میں؟ عموم خصوص مطلق کی، کون سی؟ حیوان عام مطلق، یہ اخص مطلق، ایسی ہے، وہی بات یہاں پر اتار لو، تضمن پایا جائے تو التزام، تضمن پایا جائے تو مطابقت ضروری، مطابقت پائی جائے تو تضمن ضروری نہیں،
معلوم ہوا کہ نسبت عموم سے مطلق کی یہ عام مطلق یا خاص مطلق، تضمن خاص مطلق مطابقت عام مطلق، بات سمجھے؟ التزام پایا جائے تو مطابقت ضروری، مطابقت پائی جائے تو التزام ضروری نہیں، مطلب یہ اخص مطلق یہ عام مطلق، مطابقت عام مطلق اور التزام اخص مطلق، تو نسبت ان کے بیچ کون سی بنی عموم سے مطلق کی، جن میں سے مطابقت عام مطلق ہے، یہ دونوں اخص مطلق ہیں، بات سمجھیے نا؟ اس کو اس نے بیان کیا تلزمہم المطابقۃ، مطابقت ان دونوں کو لازم ہے، یہ ہوں گی تو یہ لازمی ہوگی، ولا عکسا، عکس نہیں ہے، یہ دونوں سے لازم نہیں ہے، وہ پائی جائے تو ان کا وجود ضروری نہیں ہے، نہیں سمجھو، اور لازم ہے ان دونوں کو مطابقت اور عکس نہیں ہے، توجہ ہے؟ پھر ایک اعتراض ہے، چونکہ اعتراض شارح کرے گا ہم وہاں پر تقریر کریں گے، تو اس اعتراض کے جواب میں کہا ولو تقدیراً، یہ جو لزوم ہے کبھی تحقیقی ہوتا ہے کبھی تقدیری ہوتا ہے، یہ لزوم مطابقت ان دونوں کو لازم ہے، تضمن ہوگا تو مطابقت ہوگی، التزام ہوگا تو مطابقت ہوگی، لیکن یہ لزوم جو ہے کبھی تحقیقی ہوتا ہے کبھی تقدیری ہوتا ہے، بات اتنی سی ہے، نہیں سمجھے؟ اگرچہ تقدیراً، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو متن ہے نا والموضوع ان قصد بجزء الدلالۃ ولا جزء معناہ، یہ موضوع کی تقسیم ہے، یہ اس کو الگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم اس کی شرح پڑھ لیتے ہیں، کس کی؟ یہ دلالت اللفظ لا تمام ما وضع لہ، شرح کا مطالعہ کیے تو پڑھتے ہیں، کمال ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں متن تو اتنا پڑھنا ہے تاکہ ایک بات، یہ ایک بات سمجھنے پڑی نا، اب اس کی شرح پڑھتے ہیں، اب والموضوع یہاں سے متن آگے پھر پڑھے گی، ٹھیک ہے؟ مطالعہ نہیں ہے پھر کل پڑھتے ہیں۔